ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی حضرت, آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جامع سیاست کا اثر پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامع الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے, تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامع الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے. کسی کی بات کو نہ بھتنگڑ بنانا ہو, نہ سوشل میڈیا بہترین چیز ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے. 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا. کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا, کسی بھی ادارے میں آنا, اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے, ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں. اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, جامع الرشید میں, تو میسج کیا جائے گا کہ جامع الرشید پی ٹی آئی کا ہے, تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامع الرشید میں, مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامع الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. لیکن بلایا سب کو جائے گا, پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا, جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا, فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا, ججز کو بھی بلایا جائے گا, صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا. جامع الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے, جامع الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں. کامران ٹیسوری بھی آیا ہے, جاوید چودھری بھی آیا ہے, صحافی ہیں نا یہ لوگ, اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں, سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سب کو جامعہ بلاتا ہے. پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے, جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے. علماء بھی آئے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں. سب کو بلاتا ہے جامع الرشید, جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے. تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے. ہاں, اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے. تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے, تو حاکم ہے نا, حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے. امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا. بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں, سارے مدارس. جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں, ISPR جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں, جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا, جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں, دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جامع الرشید کوریج دیتا ہے, اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے جامع الرشید, تو ان کو بھی عزت, بلکہ زیادہ عزت دے گا, ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں. تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے, اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. تو جامع الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں, طلبہ ہوں, ملازمین ہوں, کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے. نہ مسلم لیگی ہیں, مدرسے کی حد تک. مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف, نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں, یہ مسلم لیگ مراد ہے. یعنی یہ لوگ, یا پیپلز پارٹی, بھائی سب لوگ آئے. اور جامع الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی,
ہمارے طلبہ میں جمعیت علماء اسلام کے طلبہ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں, اساتذہ میں بھی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی نا, ہمارے ایک استاذ تھے, وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے. وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا, وہ آتے, وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے. تو طلبہ کہتے تھے ہم کدھر جائیں, وہ کیا, تو ہمارے استاذ کے پاس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس آتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے یار, سبق تو پڑھا رہے ہیں نا, باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے, یہی تو ہمارا حسن ہے, سب چلے گا مارکیٹ میں, آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے. حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو مت دو. کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے, جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو. کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے, کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. طلبہ میں بھی ایسے ہی ہیں. تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے. باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے, وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, جامعۃ الرشید میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا. آئیں گے سب سیاسی لوگ, لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا. تو اگر طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس, یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا. باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, جے یو آئی کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے, لوگ کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ماتھا چوما ہے. تو بھائی وہ صاحب حاکم کی حیثیت سے ہے وہ, اور مفتی عبدالرحیم صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی لڑ رہی ہے فوج بلوچستان میں, اور ہر جگہ فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو جا کے ان بارڈر پہ جا کے ان فوجیوں کے پیشانیاں چومے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو ایک آدمی ان کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو, ہول سیل کے حساب سے کیا ہو جائے گا. تو مفتی عبدالرحیم ویژنری آدمی ہے. جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں, جو ویژنری نہیں ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیشانی چوم لی, اس کا ماتھا چوم لا, اس کی ٹوپی سر پہ رکھ لی, وہ یہ بحثوں میں تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ذاتی حیثیت کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو کیا پتا آئی ایس پی آر نجی زندگی میں اچھا ہے برا ہے کیا ہے. ایک آرمی کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے لڑائی کی حد تک, ہر چیز میں نہیں. یہ نہیں کہ اس کے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے جو الیکشن کروائے سبحان اللہ ماشاء اللہ, اس میں تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوئے وہاں سے بندے جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنا ایک دوسرا رخ ہے. وہ ابھی تو مقصد ملک کا بچانا ہے, کیونکہ ان کو حالات پتہ ہے کہ ملک کی حالت کیا ہوئی بھی ہے اس وقت, ان کو تو پتہ ہے نا. تو کہہ رہے بھائی ملک بچاؤ یار. تو اس لیے وہ کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, مناظروں کے چیلنج اور مختلف چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. باقی کہتے رہو کرنیل جرنیل, مفتی عبدالرحیم صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے. ہاں بیچاروں کے پاس اتنی سی پراپرٹی نہیں ہے یار. بچوں کا حال, بھائیوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے دی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نظر میں, ان کی اپنی یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اپنا. تو دنیا سے جائیں گے, 1 روپیہ نہیں ان کی جیب میں نکلے گا. ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں بھائی. تو ایسا آدمی کسی کا نہ درباری ہوتا ہے نہ سرکاری ہوتا ہے. اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور کچھ صحافیوں کا نام میں نہیں لوں گا, آج کل بہت بول رہے ہیں جامعۃ الرشید کے خلاف کہ یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب فوج نے ان کو بلایا تھا, ان کو ریٹرن ٹکٹ دیے تھے, ہوٹل کے کوئی پروگرام رکھا تھا فوج نے, یہ سارے پہنچے ہوئے تھے اور ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے یہ. تو جب آرمی والے ان کو کوئی بھی پروٹوکول دیتے ہیں نا, انفلوئنسر جو جتنے بھی ہیں یوٹیوب کے, جو بڑے باہر نکل کے فوجیوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی ایسا بلایا جائے پروگرام میں کھانے پینے کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کر رہی ہوتی ہے ایسے, جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی اپنا پیغام دینے کے لیے, کوئی اشکالات ہو اعتراضات ہو, وہ آگے وہ پیغام لے نہ لے وہ اس کی مرضی ہے, کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا. تو یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں, یعنی یہ ساری حکومتی مراد ہے نا, اور ڈائریکٹ فوج سے مراد لے رہے ہوتے ہیں, اور باہر نکل کے پھر بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج سے مراد لینا حرام ہے. تو بس کرو یار, ہم تو ہمارے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں, لیکن ہم یہ باتیں میڈیا پہ کریں گے تو بلا وجہ ایک فساد پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مثبت سوچو, مثبت, سمجھ رہے ہو. سب مدرسے ٹھیک ہیں. بنوری ٹاؤن تو مجھے جتنا فائدہ بنوری ٹاؤن سے ہوا ہے نا شاید کسی مدرسے سے نہیں ہوا ہوگا.
وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مسائل کی ویب سائٹ سب سے مضبوط ہے انٹرنیٹ پر، گوگل پہ جب کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو نا، بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولو، اس میں پورے فقہ کی فتویٰ، ہم تقلید نہیں کر رہے ہوتے ان کی، لیکن کسی بھی مفتی کو وہاں سے مدد بہت مل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے بنوری ٹاؤن کی شاخیں سب سے زیادہ دیکھی ہیں. افریقہ گیا ہوں، وہ مدرسہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ان مدارس کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب ان مدارس کے خلاف ہو جائیں گے؟ یا میں یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، ہماری یہ مجال کہ ہم ان مدارس کے خلاف بولیں گے؟ تو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک جامعۃ الرشید کا ہدف چونکہ الگ ہے، اس کے لیے الگ وفاق ضروری تھا تو بنا لیا الگ وفاق. اور جامعۃ الرشید یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی انفلوئنس ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہی کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت میں کو صحیح بھی سمجھتا ہو. اس کے باوجود جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے بھائی انفلوئنس نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت، اس سے مدرسے کا فیوچر یعنی خطرے میں ہو جائے گا، تعلیم خطرے میں ہو جائے گی. یہ ان کی ایک رائے ہے، آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہو، تو جتنا ہے اتنا رہنے دو. باقی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے کہا دیکھو مولانا فضل الرحمان کے آنے سے سیاسی اثر ہوگا اور جرنل کے آنے سے نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے آنے کے خلاف ہم نے بیان دیا ہی نہیں ہے بھائی، ہم نے کب کہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں، کتنی جاندار تقریر کی ہے، تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے، اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی، یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے، ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا، ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے. اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا، کوئی بھی کرتا، نواز شریف کرتا، شہباز شریف کرتا، عمران خان کرتا، مولانا فضل الرحمان کرتے، کوئی بھی کرے بھائی، بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، لیڈر کے عشق میں، تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں، تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی چا میرے بھائی، مفتی صاحب آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC پر سوال کا موقع کیا کریں یار، یہ وہ گھی کھا کے تو لگا ہے. آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC، اچھا مائک، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی MIC کوئی نہیں، مائک پر سوال کرنے کا موقع دیے گا تاکہ ہمارا سوال کلیئر ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں. دوسرا اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سوال کے جواب کی مثالوں کو پولیٹکس پر دیتے ہیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہے، تو لحاظ سے جواب کی مثال پولیٹکس پر مت دیں. ٹھیک ہے بھائی، سوال پوچھیں تو مائک دیں، کسی کو پوچھنا ہے تو. ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کس طرح جائز ہے بھائی؟ آمین آہستہ کہنا چاہیے بلند آواز سے. افضل کون سا؟ اگر امام خود آہستہ پڑھے اور مقتدی بلند آواز سے کہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے، اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے کہنی چاہیے، ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں، آمین کہتے وقت زور سے آمین کہا. تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ اذکار جو آہستہ کرنے کے تعلیم کے لیے کبھی کبھار بلند آواز سے کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت بھی کی، حالانکہ جائز نہیں ہے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت، لیکن آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً کا مطلب کبھی کبھار جہرن ظہر میں بھی قرات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن آمین بھی کہا ہے. تو عام معمول اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو. اور آمین بھی دعا ہے، تو دعا میں اصل ہے خاموشی. اصولی اختلاف ہے نا، امام شافعی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی آیت میں تعویل کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے وہ حدیث کو، قرآن کو اصل رکھنا اور حدیث میں تعویل کرنا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کہی جائے. باقی اس میں پھڈا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس پہ مناظرے شروع ہو جائیں. انگریز کی عدالت میں کہتے ہیں ایک پھڈا ہوا ہے اہل حدیث اور کسی حنفی کا، اتنا بڑھ گیا پھڈا کہ انگریز کی عدالت تک پہنچ گیا. پھڈا یہ تھا کہ زور سے آمین آہستہ آمین، حنفی دلائل دے رہے تھے آہستہ آمین، غیر مقلد نے دلائل دیے زور سے آمین، آمین بالسر اور آمین بالشر.
تو انگریز جج نے جب سنا اس نے بولا ایسا لگتا ہے تمہارے مذہب میں آمین بالسر بھی ہے, آمین بالجہر بھی ہے, لیکن آمین بالشر نہیں ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہو. یعنی آمین بالجہر بھی ہے اونچی آواز سے, آمین بالسر بھی ہے آہستہ آواز سے. یہ تمہاری جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے, پھٹے والی آمین ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی, کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور بھائی مائک دے دو, بس ایک سوال لے لیں. جی السلام. قسطوں پہ کاروبار کئی دفعہ بتا چکے ہیں, اگلی دفعہ دوبارہ پیش کر دوں. وعلیکم السلام. میں علی رضا لاڑکانہ سے ہوں اور کچھ ایسے سوالات تھے اور آپ سے ملنے کی بھی خواہش تھی. ماشاءاللہ. ایک سوال یہ تھا کہ غیر اللہ کے بارے میں کسی کو پکارنا, جیسے جنید جمشید کی نعت ہے کہ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دو میرے آقا اب نظر کرم. اور دوسرا ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور و بشر کا اختلاف چلتا ہے, تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس میں اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں, اللہم اجعلنی نورا لحمی. دیکھو پہلی بات یہ کہ وہ جنید جمشید کی نظم میں جو یہ الفاظ ہے نا کہ اے شاہ کرم, کیا ہے وہ, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. دیکھو یہ الفاظ بہرحال بے احتیاطی پر مبنی ہے, لیکن شریعت میں حکم یہ ہے کہ کسی کو کافر یا مشرک قرار نہ دو, اس کے کلام کا حتی الامکان اس کی تعویل کرو. تو جنید جمشید نے بھی جو یہ کہا ہے کہ میرے آقا کرم کر دے, تو ہم اس سے مراد ہی لیتے ہیں آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے میدان حشر میں. وہ سفارش تو ثابت ہے, اور یہ کلام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو یہاں کرم سے مراد ہے آخرت میں کرم, آخرت میں آپ ہماری سفارش کریں. اور یہاں سے نبی کو پکارا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ نبی براہ راست سن رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. شاعری میں تو ایسا ہوتا ہے نا, تخیل کی دنیا ہوتی ہے شاعری میں حقیقت مراد نہیں ہوتی, تخیلاتی دنیا ہوتی ہے. تو اس کا یہ نیت ہرگز نہیں تھی جنید جمشید کی, تو تبلیغ میں وقت لگاتا تھا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے کسی پر کو کافر نہیں قرار دیا جاتا, اس کے کلام کی تعویل کی جاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی, نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے نور کر دے, اللہم اجعلنی فی بشری نورا, میری کھال میں بھی نور اور میرے دائیں بھی نور. وہ دعا تو ہم سب کو سکھائی گئی ہے. اس نور سے مراد ہے ہدایت کا نور. قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو نبی اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہی تھے. ہاں ہدایت کا نور ہے, تو وہ دعا تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمیں بھی سکھائی گئی ہے. تو کیا مطلب, ہم سب نور ہیں. ہدایت کی روشنی, گمراہی میں ہم ہدایت کا چراغ بنے, یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت معتدل بنایا ہے. معتدل کا مطلب بیلنس. جو ہندوؤں میں آپ اور دوسرے مذہبی لوگوں میں دیکھو, وہ ایک طرف نکل گئے, دنیا بالکل چھوڑ دی انہوں نے, حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. ایک طرف مادہ پرست لوگ ہیں, کچھ حرام رہا ہی نہیں ہے, زنا بھی لیگل ہو گیا, نشہ بھی ہو گیا, سب کچھ. تو یہ امت ہے معتدل, پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, خبیث چیزیں حرام ہیں. اور ہمیشہ گواہی معتدل لوگوں کی قبول کی جاتی ہے. کس کی قبول کی جاتی ہے؟ گواہی معتدل لوگوں کی, کیونکہ وہ اعتدال سے بات کریں گے نا, ادھر ادھر نہیں جائیں گے وہ. تو اس لیے اس امت کو اللہ نے چونکہ معتدل بنایا, تو اس کی گواہی بھی پچھلی امتوں کے حق, پیغمبروں کے حق میں سنی جائے گی. باقی اس آیت سے یہ استدلال کے دعوت کا کام بھی اس سے نکلتا ہے, تو بالکل, کیونکہ اعتدال میں یہ بھی ہے کہ آپ جب خود خیر پہ چل رہے ہو تو دوسروں کو بھی خیر پہ چلنے کی ترغیب دو.
اس میں بھی دو راہیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈنڈے کے زور پہ ہر شخص کو نمازی بنانا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایک ہے کہ فکر ہی بالکل چھوڑ دینا. تو اعتدال کا تقاضا کیا ہے؟ نہ ڈنڈا استعمال کرو, ڈنڈا استعمال کرنا پولیس کا کام ہے, اور نہ بالکل لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی عبادت میں ہی لگے رہو. تو امت معتدل جبھی ہوگی جب وہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرے گی, ورنہ وہ اعتدال رہے گا نہیں پھر اس امت. بھائی صاحب, سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے, اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے, دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا, یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے ہیں اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب, اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو, آپ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا, نا 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 نا, جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ, میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں, لیکن یار کوئی بھی پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار, حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے. ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں, اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے, بچنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو, لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے, حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو, سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے. ٹھیک ہے, کچھ صحیح کچھ غلط, تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف جگ گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفینس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے, فوجی طاقت ہمارے پاس ہے. اکنامکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنامکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکات صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے بھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکات کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے, لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا. زکات کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ, وہ بھی نہیں لگاتے, وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو, جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منفی سوچنا چھوڑ دو. کچھ منفی بھی ہے, کچھ صحیح بھی ہے, کچھ غلط بھی ہے, لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا. ایک کام اچھا ہوا ہے, باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو, کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی. ایز اے ادارہ, ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں, جو ڈیفینس کرنے والی جو ادارے ہیں, تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی, وہ پھر کمزور پڑیں گے. اس سے گت ہماری بنے گی, سمجھتے ہو؟ اچھا خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ, بلکہ الٹا کر رہے ہوتے. کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. شوگر ہے, شارٹ ہیں. صحیح ہے نا, ایک غلطی ہو گئی تھی. اجتماعی نظم میں شریعت نے کہا برداشت کرو بھائی, برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, رکشے کے پیچھے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو, علماء کے بیان سن لیا کرو, مسائل وسائل سن لیا کرو, اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا, ایسی کی تیسی. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے, اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں.
بادشاہ سلامت جو آرڈر دے دیں بس ٹھیک ہے بھائی بادشاہ نے آرڈر دے دیا, بولتے بھی نہیں ہیں, خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ, سب کو پتا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں, آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے, نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے, کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا, دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر, تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں, نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو, تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو, تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں. اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی, حقوق بھی ادا ہوں گے, ملک بھی ترقی کرے گا, دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی, سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا, کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو, پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی, اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے ہی مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور, کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا, اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ, اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ, میں نے مطالعہ کر رہا ہے. یہی طالب علم نہیں, سوری, اپنے گارڈ کو بولا, میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ, بخاری لے کر آؤ, بار بار بخاری کہہ رہا ہوں. تو وہ بخاری سامنے رکھی بھی نہیں لے کر آ رہا. مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے, بخارات, وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں, بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا, تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی؟ اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں, گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے, وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو, اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے, نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ. پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پٹرول. تو اب اردو میں پٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں, انگلش میں مے کہتے ہیں, لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا, مثال ہی ذہن سے نکل گئی کہ اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار, وہ مسلم شاور نہیں. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں, شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں, بس ختم, بیان ختم ہو سر, ریلیکس ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا, روزہ, بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں, شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, یاد رکھو, کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا, ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات, 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری, 10 گھنٹے کی نیند ضروری, بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو, اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے, ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا, اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے, میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے, 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے؟
آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے, لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی. وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند, بے ہوش والی نیند, بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے, دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو, آرام کیا کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا, 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند, رات کی نیند, وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے وہ, اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے, 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے رات جلدی, وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی, گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد, جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے, بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد, یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی, ہلکی سی ہوتی تھی, اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام, یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے, 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو, پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے, آج کل گہری نیند نہیں ہے, وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے آدمی سے پوچھے سو رہے ہو, کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے, کافی کی وجہ سے, اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باتیں کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے, خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا, ٹھش پش بس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے پراٹھے کھا کے, تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا, ہم صحابہ کرام, وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ, اتنا نہیں کہ جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے, مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے
تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے, جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کی صحبت میں صحابہ نے, صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں, نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے, پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں یہاں پہ, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگ نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا, قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام, دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی, کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا یہی تراویح ہے, اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں. تو اس لیے, اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے, الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں, جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو, لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی, اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں, جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے, تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے, حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ, جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے.
تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے. باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں، بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. تو یا کوئی ماہر حکیم ہو، طبیبہ ہو، ماہر ہو. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں. کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانا مرض ہے یہ. تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. نو شہر و فیروز پاکستان سے، اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس پہ میں مدلل کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے، میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے، تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں، امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا، نقشے میں دیکھ لیں، میپ میں، یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں. آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ، لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی، خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے، ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے. اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا، ذہن میں رکھیں. باقی یہ ہے کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ. تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو. تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو. تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں. اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا. تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں. تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا. تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو
پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے. ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ. محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے. بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے. بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسے ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی. تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمائے. اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے. جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو. تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے. تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے. بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں دیوبندیوں میں بھی، کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں. اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں. بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ ہوں. لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے، تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہیں ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے. اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے. تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی. تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں. عجیب آدمی ہے بھائی. جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے. آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو. تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے، یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے. تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد. تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا، 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں، وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ
اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھائی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کما رہا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے یہ, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیوں بھائی یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے, بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے, ہم بستری کیے بغیر, وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے, طلاق ہو تو جائے گی, لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال, حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا ہے. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا, لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے, اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں, ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا, اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, تسبیح کریں, اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں, بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں, اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے, جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں, جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں, میرے بھائی بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں, تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے, تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاض یعنی سود دیا. ان بیاض کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا, اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے, بینک میں کیوں سودی بینک میں رکھے. بہرحال اب رکھ لیے تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں, اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں, آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کی. باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں, اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے, وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں, مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے, لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے, کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے, نہ, ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا, کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا.
وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، غلط کہتے ہیں بھائی، خرگوش حلال ہے، اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے۔ خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں، اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ، تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ۔ تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائیڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا۔ پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی، تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں۔ ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بیان آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ہمارا اس بیان کے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، ہمارا ہر آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ کم عمر شادی کے قانون پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا 2 ٹوک بیان۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔